السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم جو ٹاپک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں ہے۔ آج ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکسپلین کریں گے کہ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹائپس کتنی ہیں۔ اس کے بعد کانفلکٹ کو ڈسکور کرنے کے کیا میتھڈز ہیں۔ اگر اس کا کوسچن بنایا جائے تو اس طرح سے آ سکتا ہے کہ واٹ از کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ایکسپلین اٹس ٹائپس اینڈ ہاؤ ٹو ڈسکور دی کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کانفلکٹ ہوتا کیا ہے۔ آرگنائزیشن میں بعض اوقات امپلائیز کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ کانفلکٹ کہتے ہیں اختلاف رائے کو۔ اب کانفلکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی اپیئرنس آف ڈفرینس آف آپشنز از کالڈ کانفلکٹ، کہ امپلائیز کے مائنڈ میں بعض اوقات ڈفرینٹ آپشنز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ باتیں آ جاتی ہیں، یا ایک امپلائی کے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے اور دوسرے امپلائی کے مائنڈ میں کوئی دوسری بات آ جاتی ہے۔ تو جب باتیں مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں۔ کانفلکٹ جیسے آرگنائزیشن کے اندر ایک امپلائی کوئی اور رائے دیتا ہے اور دوسرا امپلائی اس کے خلاف کوئی رائے پیش کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں۔ رائے کا مختلف ہونا یا ڈفرینٹ آپشنز مائنڈ میں آ جانا، اپوزٹ ڈائریکشنز میں دو امپلائی بات کرنے لگے، تو اس کو ہم کانفلکٹ کہتے ہیں۔ اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فنکشنل کانفلکٹ، دوسرا ہوتا ہے ڈس فنکشنل کانفلکٹ۔ فنکشنل کانفلکٹ وہ ہوتا ہے کہ جب ملازمین آپس میں اختلاف کرنے لگے، آپس میں کانفلکٹ پیدا کرنے لگیں اور وہ کانفلکٹ آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل کانفلکٹ۔ یہ پازیٹیو کانفلکٹ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ایسا کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو ایسے کانفلکٹ کو ڈس فنکشنل کانفلکٹ کہتے ہیں۔ اب آرگنائزیشن جب دیکھتی ہے کہ کانفلکٹ فنکشنل ہے تو وہ اس کو آرگنائزیشن میں رہنے دیتی ہے، کیونکہ اس سے آرگنائزیشن کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آرگنائزیشن جب ڈسکور کرتی ہے اور وہ کانفلکٹ ڈس فنکشنل ہوتا ہے یا نیگیٹو ڈائریکشن کا کانفلکٹ ہوتا ہے تو آرگنائزیشن اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ آرگنائزیشن کی سکسیس ممکن بنائی جا سکے اور کسی قسم کے کوئی پرابلمز فیس نہ کرنے پڑیں۔ اس کے بعد ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کانفلکٹ کو ڈسکور کرنے کے کتنے میتھڈز ہیں۔ ان میں سب سے پہلا میتھڈ ہے ڈائریکٹ آبزرویشن۔ اب یہ ڈائریکٹ آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات باس جب امپلائیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ان سے کام لے رہا ہوتا ہے، کسی بھی پوائنٹ کے اوپر وہ یہ آبزرو کرتا ہے کہ یہ امپلائیز کانفلکٹ کا شکار ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی آبزرویشن یا ڈائریکٹ آبزرویشن۔ جیسے مثال کے طور پر امپلائیز آپس میں کام کر رہے ہیں اور باس نے یا سپروائزر نے یا مینجمنٹ کلاس نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کی بات چیت کو دیکھا، تو ان کے بات چیت کے انداز سے یا ان کے کام کرنے کے انداز سے اس نے یہ فیل کیا کہ ان کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی آبزرو کرنا۔
اب اگر وہ کانفلکٹ فنکشنل ہے تو مینجمنٹ اس کو آرگنائزیشن میں رہنے دیتی ہے، اگر وہ کانفلکٹ ڈس فنکشنل ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ ہے ڈسکوری کا، اس کو ہم سجیشن باکس کہتے ہیں۔ آرگنائزیشن کے اندر ایک سجیشن باکس یا سجیشن اینڈ کمپلین باکس موجود ہوتا ہے۔ اس میں آرگنائزیشن ڈفرینٹ سجیشنز حاصل کرتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی کمپلین ہے تو وہ بھی اس باکس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ امپلائی کیا کرتا ہے کہ خود مینجمنٹ سے بات نہیں کر سکتا، یا کوئی امپلائی دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کانفلکٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ باس تک پہنچانے کے لیے سجیشن باکس کو یوز کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر ریٹن شیپ میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ کانفلکٹ کی بات مینجمنٹ تک یا باس تک یا سپروائزر تک پہنچ جائے اور یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ اب جب وہ بات پہنچتی ہے تو مینجمنٹ دیکھتی ہے، اگر وہ کانفلکٹ فنکشنل ہوتا ہے تو آرگنائزیشن میں اس کو رہنے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کانفلکٹ ڈس فنکشنل ہوتا ہے تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آرگنائزیشن میں کانفلکٹ کو ڈسکور کیا جاتا ہے۔ اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ اوپن ڈور پالیسی کے نام سے ہے۔ اوپن ڈور پالیسی۔ اب اوپن ڈور پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اوپن ڈور پالیسی کہتے ہیں کہ جب آرگنائزیشن میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی امپلائی آ کر باس سے بات کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باس کے آفس کے دروازے کھلے ہیں امپلائیز کے لیے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر امپلائیز کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ باس سے جا کے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ کانفلکٹ ہے امپلائیز کے درمیان میں۔ اگر وہ کانفلکٹ فنکشنل ہوتا ہے تو آرگنائزیشن کے اندر وہ رہنے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کانفلکٹ ڈس فنکشنل ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کانفلکٹ کو ریموو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ ہے ڈسکوری کا، اس کو ہم گریونس پروسیجر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گریونس ہوتی کیا ہے؟ گریونس کہتے ہیں شکایت کو۔ جب امپلائیز کے درمیان میں شکایات کا سلسلہ جاری ہو جائے، یا کسی ملازم کو کسی سے شکایت ہو اور ان کے درمیان میں کانفلکٹ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ باس کو کمپلین کرتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپلائیز کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپلین کرتے ہیں باس کو۔ گریونس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے فلاں امپلائی سے، تو مینجمنٹ اس کی بات کو دیکھتی ہے، اس کی کمپلین کو سنتی ہے، اس کو اسٹڈی کرتی ہے، پھر اس کے اندر بھی وہ کانفلکٹ کو ڈسکور کر لیتے ہیں کہ یہ جو کمپلین ہو رہی ہے یہ کانفلکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اختلاف رائے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا بعض اوقات کوئی مسئلہ آرگنائزیشن کے پاس آتا ہے، مینجمنٹ کے پاس آتا ہے، تو وہ اس کے اندر بھی کانفلکٹ کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گریونس پروسیجر۔ مطلب اگر آرگنائزیشن میں کسی ملازم کو کسی سے کوئی کمپلین ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ آرگنائزیشن کو کمپلین سبمٹ کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں گریونس۔ پھر آرگنائزیشن اس کمپلین کو، اس مسئلے کو سالو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں گریونس پروسیجر۔ تو اس کے اندر بھی کانفلکٹ کو ڈسکور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کانفلکٹ کو ڈسکور کرنے کا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ایگزٹ انٹرویو۔ اب ایگزٹ انٹرویو کیا ہوتا ہے؟
آرگنائزیشن میں اگر کوئی ملازم آرگنائزیشن کو چھوڑ کر جاتا ہے تو آرگنائزیشن اس کا ایک ایگزٹ انٹرویو کال کرتی ہے. اس ایگزٹ انٹرویو میں اس سے بات چیت کی جاتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے, کیا اس کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے, یا کوئی اگر بات ہے تو وہ اپنی بات بتا سکتا ہے. اس سے ایگزٹ انٹرویو میں اس سے ڈیفرنٹ کوسچنز اینڈ آنسرز کیے جاتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کوسچنز اینڈ آنسر کے اندر مینجمنٹ یہ فائنڈ کر لیتی ہے کہ اس کو کانفلکٹ ہے, یا یہ کانفلکٹ کا شکار ہے, یا ہماری آرگنائزیشن میں کچھ ملازمین کانفلکٹ کا شکار ہے. اگر کوئی امپلائی آرگنائزیشن کے لیے فروٹفل ہے تو آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ یہ امپلائی ہماری آرگنائزیشن میں کام کرتا رہے, تو اسی لیے ایگزٹ انٹرویو کال کیا جاتا ہے.